ایک روایت میں ہے، اصول کافی میں مرحوم کلینی رحمتullah علیہ نے یہ روایت ذکر کی ہے، باقی تمام محدثین نے بھی ذکر کی ہے، اور اسی طرح کی روایت اسی مضمون کی اہل سنت کی کتب حدیث اور منابع حدیث میں موجود ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمثیلی بیان ہے۔ تمثیلی بیان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی گہری حقیقت ہو، اس کو سمجھانے کے لیے لوگوں کو ایک مانوس اور رائج زبان سے بات سمجھائی جائے تاکہ وہ گہری بات لوگوں کے ذہنوں میں اتر جائے۔ اور وہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم کو خلق فرمایا اور خلقت آدم کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام کو روانہ کیا آدم علیہ السلام کے پاس، اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے حضرت آدم کو 2 چیزیں پیش کی گئیں، بلکہ 3 پیش کی گئیں۔ ایک دین، عقل اور حیا۔ جبرائیل علیہ السلام اللہ کی جانب سے، خالق کی جانب سے پہلی انسانی مخلوق کے لیے ہدیہ لائے ہیں، 3 ہدایہ لائے ہیں، اور حضرت آدم سے آ کر یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ 3 چیزیں آپ کے لیے بھیجی ہیں، ان میں سے ایک کا آپ نے انتخاب کرنا ہے، تینوں کا انتخاب نہیں کرنا، اور باقی 2 چیزوں کو حکم ہے کہ ان 3 میں سے جس کو آدم علیہ السلام انتخاب کر لیں، باقی 2 چیزیں واپس ہو جائیں۔ انہوں نے آدم کے پاس نہیں رکنا، بلکہ جس منبع سے، خزانہ سے اللہ نے ان کو بھیجا ہے، اسی جگہ انہوں نے واپس چلے جانا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے انہوں نے پوچھا کیا 3 چیزیں ہیں، تو حکم ہوا کہ حضرت جبرائیل نے عرض کیا کہ 3 ہدیے ہیں، ایک عقل ہے، دین ہے اور حیا، ایک کو چن لیں آپ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عقل کو انتخاب کر لیا کہ ان 3 میں سے اگر ایک کو ہی چننا ہے تو میں عقل کو چن لیتا ہوں۔ جب عقل انتخاب کر لی گئی تو حضرت جبرائیل نے باقی 2 ہدیوں کو کہا کہ آپ لوٹ جائیں اپنے رب کے پاس، آدم نے آپ کو انتخاب نہیں کیا، لیکن دین اور حیا نے چونکہ عقل کو چن لیا، دین اور حیا کو انتخاب نہیں کیا، دین اور حیا نے جانے سے انکار کر دیا کہ ہم تو واپس نہیں جا سکتے، ہمیں یہیں رہنا ہے آدم کے پاس۔ تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ آپ کو اللہ کا فرمان یاد نہیں ہے کہ اللہ کا حکم یہ تھا کہ 3 میں سے ایک کو چنا جائے گا، جسے چنا جائے گا وہ وہاں رک جائے گی، باقی 2 چیزیں واپس۔ تو دین اور حیا نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ ایسا ہی ہے، آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ حق ہے اور درست ہے، لیکن اللہ نے علیحدہ سے ہمیں پہلے سے یہ حکم دے رکھا ہے دین اور حیا کو کہ آپ نے ہمیشہ عقل کے ساتھ رہنا ہے، عقل سے دور نہیں رہنا، ہمیشہ جہاں عقل ہو وہاں آپ نے بھی رہنا ہے۔ اس لیے ہمیں حکم تھا کہ عقل کے ساتھ رہنا ہے، آدم نے عقل کو انتخاب کر لیا، اب دین بھی یہیں رہے گا اور حیا بھی یہیں پر رہے گی۔ اس طرح کی اور بھی بہت ساری روایات ہیں، احادیث ہیں، فریقین کی کتب میں موجود ہیں جو عقل کی نعمت کو انسان کے لیے واضح کر رہی ہیں۔ کتنی بڑی نعمت ہے، اگر عقل ہے تو دین ہے، عقل ہے تو حیا ہے، عقل ہے تو سب کچھ انسانی کرامت اور شرف ہے۔ اگر عقل نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، اگر عقل نہیں ہے تو دین خود ہی وہاں سے رخت سفر باندھ کے روانہ ہو جاتا ہے، اس بستی سے، اس قوم سے، اس ملک سے، اس مملکت سے جس کے اندر عقل نہ ہو۔ دین روکنے سے بھی نہیں رکتا،